مجھے امید ہے تم نے اپنی بکواس کے لیے کال نہیں کی ہوگی۔ بلیک کنگ کی کرخت آواز پر زمان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ نہیں کنگ، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ سلیم بھائی مارا گیا۔ سلیم زمان کا بھائی تھا جو انہیں لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ تو کہتے ہوئے بلیک کنگ نے مشروبات کا گلاس منہ سے لگایا۔ سامنے جہازی سائز بیڈ پر دو انتہائی خوبصورت امریکہ کی فیمس ایکٹریس برہنہ لباس میں نشے سے مدہوش اس کی منتظر تھیں، اور صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انتہائی بدصورت چہرے والا بلیک کنگ موبائل کان سے لگائے ایک ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے بولا۔ اس کا لمبا چوڑا انتہائی پھیلا کالا جسم مہنگے ترین نائٹ ڈریس میں ملبوس تھا، اور چہرے پہ زمان کی مداخلت پر سخت ناگواریت۔ میں کہہ رہا، وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب بلیک کنگ بیچ میں دھاڑا۔ تم کراچی میں کیوں ہو زمان؟ اس کی دھاڑ پر بیڈ پر لیٹی لڑکیاں بھی سہم کر اٹھ بیٹھی اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ سوری اٹس ناٹ فنی بٹ مجھے ہنسی آ رہی ہے، I don't know why۔ چلو گزارا کرو، اب کیا کر سکتے ہیں۔ بلائنڈ بیوٹی کے لیے زمان نے جلدی سے جواب دیا، البتہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی فتح کی۔ تو پھر کیا معلوم ہوا میری بیوٹی کے بارے میں؟ اس کے لہجے میں شدت خمار شامل ہو گیا اور نظروں میں ایک حسین معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اس کی خوشبو ابھی بھی خود میں محسوس کرتے گہرا سانس بھرا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں میں کچھ بیتے پل گھومنے لگے تو اس کے کالے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ سی آ گئی، اور مسکراتے ہی اس نے لبوں سے گلاس لگایا۔ سامنے بیٹھی لڑکیاں اس کی حرکات پر پریشان بیٹھی تھیں۔ وہ امریکن تھی اور کنگ اردو میں بات کر رہا تھا جو ان کی سمجھ سے باہر تھا، پر اس کی نفسیاتی حرکات پر وہ خوفزدہ ضرور ہو گئی تھیں۔ مجھے نہیں لگتا بلائنڈ بیوٹی یہاں ہے۔ میرے آدمیوں نے کراچی کا ہر گوشہ چھان مارا پر وہ نہیں ملی۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور کنگ نے اپنی آنکھیں پٹ سے کھولی۔ اس کی چھوٹی سی کالی آنکھوں میں غصے سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ تو پھر کہاں ہے وہ گرایا اور غصے سے ہاتھ میں موجود گلاس دیوار پر لگی برہنہ لباس میں موجود لڑکیوں کی پینٹنگ پر مارا۔ اس کے اس عمل سے بیڈ پر بیٹھی دونوں لڑکیاں کانپ کر رہ گئیں۔ میں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کنگ، اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے وہ بولا اور آئینے کے سامنے آیا۔ کوشش نہیں زمان، بیوٹی میری ہے اور مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے، ویسی کی ویسی، بلیک کنگ کی بلائنڈ بیوٹی۔ وہ بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کنگ بیسٹ کراچی میں ہے۔ زمان کی بات پر کنگ کے قدم تھمے اور اس نے موبائل کو دیکھا۔ کہتے ہوئے اس نے چھت پھاڑ کہا لگایا، میرا پالتو، ہاں ہاں ہاں، چھوڑو اسے تم، بلائنڈ بیوٹی کو ڈھونڈو اور اسے ڈھونڈنے دو مجھے۔ کہتے ہوئے اس نے موبائل آف کیا اور بیڈ پر بیٹھی ان سہمی حسین لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ یہ سہمنا کانپنا تم بولڈ ایکٹریس پر جچتا نہیں ہے، یہ تو صرف میری بیوٹی پر جچتا ہے، بھاری گمبھیر آواز میں کہتے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی پکڑ میں اتنی وحشت تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گئی، پر وہ شیطان ان دونوں کے درمیان ہو کر بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح تصور میں بلائنڈ بیوٹی کو سمائے حیوان بنا ہوا تھا۔ اب کی بار تمہاری غلط فہمی ہے کنگ کہ بلائنڈ بیوٹی تمہیں ملے گی۔ ایک بار حاصل کرنے دو اسے، نہ تمہیں یہاں زمان ملے گا نہ ہی بیوٹی۔ کنگ بیسٹ، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے، تم دونوں کی یا میری۔ مسکرا کر بڑبڑاتے زمان کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ماضی۔ ان کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، وہ آئس روم میں ہاف پینٹ میں ٹیبل پر پیٹ کے بل بندھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے اور پاؤں پر اچانک ہی وار ہوتا وہ گش حالت میں بلبلا کر چیخ اٹھتے۔ پورے اندھیرے کے سرد خانے میں لڑکوں کی چیخیں تھیں۔ انہیں یہاں آئے کتنے ہی ماہ گزر گئے تھے اور اب انہوں نے دن، ہفتے، مہینوں کو گننا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر اتنی سخت پہرہ داری ہوتی تھی کہ باتھ روم میں جانے کے لیے بھی گن کے ساتھ آدمی ان کے پیچھے ہوتا، اور باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا کہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ اب ان کے تھے، ان کی زندگی ان کی مٹھی میں آ چکی تھی۔ انہیں پتہ نہیں کیسی کیسی اذیتیں دی جاتی تھیں۔
کبھی میلوں بھاگتے رہنا تو کبھی گھنٹوں پانی میں رہنا، کبھی کندھوں پر برف کی پیٹی اٹھا کر بھاگنا تو کبھی وہاں موجود دوسرے بڑے بڑے لڑکوں سے مار کھانا اور پیٹھ پر کٹ لگا کر مرچیں ڈال کر باندھ دینا، یہ ظلم کی دنیا تھی۔ اور ظلم خود پر ہنسنے لگا تھا کہ لوگ اس کے نام سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اصل میں تو ڈرنا انہیں اپنے آس پاس چاہیے تھا، جہاں اس کے نام کو بدنام کرنے والے حیوان وجود ہوتے ہیں۔ وہ حیوانیت کو پیدا کرتے ہیں اور بدنام ظلم ہوتا ہے۔ یہ دشت وحشت کا عالم تھا اور اس سے کون انجان تھا۔ بچوں کے لبوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموشی کی موت مروا دیا جا رہا تھا۔ ان کی عمر کو پاؤں تلے کچلا جا رہا تھا، ان کی معصومیت کو روندا جا رہا تھا، پر زبان کسی کے منہ میں نہیں تھی۔ وہ خوف زدہ تھے اور اپنوں کی آس میں تھے کہ کوئی آئے انہیں یہاں سے آزاد کروا لے جائے، پر ہر رات مانگنے والی دعا صبح سورج کی روشنی کے ساتھ اندھیرا لے آتی اور وہ مایوسی کی گہرائی میں اتر جاتے۔ مار اسے، ہاتھ میں خنجر تھما کر سامنے موجود خوبصورت سی بلی کی طرف اشارہ کرتے وہ دھاڑا تھا۔ سعید نے اس سفید لمبے بالوں والی خوبصورت بلی کی سنہری معصومیت سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ جانے کیوں اس کی معصومیت دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور آنکھوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ گالی اسے بلی کو گھورتے دیکھ کر پیچھے اس کی پیٹھ پر چمڑے سے وار کیا اور وہ بلبلا کر منہ کے بل بلی کے سامنے گرا۔ کیا ہوا؟ غصے سے بھری آواز پر اس آدمی نے مڑ کر دیکھا اور سائڈ پر ہو گیا۔ اس لڑکے پر ساری محنت فضول جا رہی ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا اس پر، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ زمان نے اس آدمی کو ہٹا کر خود سامنے آیا اور اس زمین پر پڑے کمزور لڑکے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ماہ پہلے کی اس کی جسامت گھومی تو ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیوں نہیں مار رہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سامنے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے سر کو اونچا کیا۔ سعید نے آواز پر بوجھل آنکھیں کھولیں اور سامنے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ جیسے بہرا ہو گیا، سامنے والے کا صرف ہلتا منہ تک رہا تھا۔ کیوں منع کیا؟ ایک تھپڑ کھینچ کر مارتے زمان نے اسے جھنجھوڑا تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ اس کے جسم پر کٹ ابھی تازے تھے، جس کی تکلیف سے شاید وہ نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ بہت معصوم ہے۔ تھپڑ کے اثر پر اس کے منہ سے چند الفاظ نکلے تھے۔ زمان نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا لگایا، پھر تمہاری معصومیت؟ اس کی پوچھنے پر دوسری طرف جواب نہ آیا۔ کون سے گروپ کا ہے؟ اس نے پاس کھڑے آدمی سے پوچھا۔ C5 گروپ کا، اس آدمی نے سعید کو خونخوار نظروں سے دیکھتے بولا۔ زمان نے سگار کا گہرا کش لگایا اور سر ہلایا۔ اس کے ہوش میں آنے پر B1 گروپ کا ایک لڑکا میرے سامنے پیش کرنا۔ اس کے کہنے پر اس آدمی نے اثبات میں سر ہلایا۔ چہرے پر البتہ معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ زمان ایک نظر سعید کے بے ہوش وجود پر ڈال کر آگے دوسرے لڑکوں کی جانب بڑھ گیا، جو اب تک بلیوں سے لڑ کر اپنے ہاتھ رنگے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ کسی کا منہ بھی لال تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ صوفے پر بیٹھے زمان کے سامنے قدموں میں بیٹھے سعید سے پوچھا گیا۔ سعید نے غصے سے دیکھتے کہا۔ زمان نام پر چونک پڑا۔ مطلب پتہ ہے یا ایسے ہی ماں باپ نے تھوپ دیا سر پر؟ اس کے چہرے جسم پر کٹ کو دیکھتے وہ طنزیہ پوچھنے لگا اور اپنے پاؤں کو ہلاتے سگار کا گہرا کش لیا۔ جانتا ہوں، سعید نے زمین کو گھورتے کہا۔ صبح اس کے گروپ کو لے گئے تھے سوائے سعید کے۔ وہ حیران پریشان بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ ایک آرا شدہ ہال میں لے آیا، جہاں بلیک 3 پیس سوٹ میں ایک آدمی سفید خوبصورت صوفے پر بیٹھا تھا، دوسرے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے پاس بیٹھے آدمی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ہاتھ ملا کر اپنا بیگ اٹھائے مایوس ہو کر ایک نظر سعید پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا اور پیچھے سے سعید کو کندھے سے پکڑ کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بٹھایا گیا۔ واہ، مجھے بھی بتاؤ بھائی۔ دوزخ کے چوتھے دروازے کا نام ہے سعید۔ دوزخ کا بھڑکتا ہوا طبقہ، بھڑکی ہوئی آگ، شعلہ۔ وہ سر جھکائے زمین کو دیکھتا ہوا بولا، تو پھر تمہارے ماں باپ نے یہ نام تم پر کیوں رکھا؟ اسے حیرت ہوئی، جیسے وہ بالکل جسے چھپا گیا تھا۔ سعید نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے زمین کو تکتا رہا۔
اس کی خاموشی پر زمان اسے دیکھتا رہا اور پیچھے کھڑے آدمی نے اپنے باس کی نافرمانی پر اس کی پیٹھ میں اپنے بوٹ کی نوک ماری۔ جواب دو، سر کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ جھک کر آہستہ آواز میں بولا اور اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ سعید نے سر اٹھایا اور سرخ آنکھوں سے سامنے والے کی کالی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے باپ کو یہ نام پسند تھا، وہ چاہتا تھا لوگ اسے سعید بلائیں، پر ایسا نہ ہوا تو اس نے میرے پیدا ہونے پر یہ نام مجھ پر رکھ دیا۔ وہ مختصر کہہ کر دوسرے سوال کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اسے وہاں سے سمجھا کر لایا گیا تھا کہ ان کا باس اس سے جو بھی پوچھے گا اس کا فٹافٹ جواب دینا ہے، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ کیا کرتا تھا تمہارا باپ؟ زمان کو معلوم تھا یہاں بہت بچے چند پیسوں کے عوض بھیجے گئے ہیں، تو کیا یہ لڑکا بھی ان میں سے ہی تھا؟ کچھ نہیں، تو کیا بغیر کمائے کھائے اتنے بڑے ہو گئے؟ پہلے اماں سلائی کرتی تھی اور لوگوں کے کپڑے دھوتی تھی، پھر میں بڑا ہو کر سمجھ پوچھ رکھتے پیٹ پالنے کے واسطے ڈرگ سپلائی کرنے لگا اور وہاں سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے پیٹ بھرنے کے لیے، اور اب لگتا ہے جنہیں موت کے منہ میں ڈال کر اپنا پیٹ بھرا تھا آج وہ سب وصولا جا رہا ہے۔ وہ زخمی انداز میں ہنستے ہوئے بولا، کتنا پڑھے ہو؟ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ 10ویں جماعت پاس ہوں، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر بولا۔ زمان نے سر ہلایا۔ جانتے ہو جو ابھی یہاں سے آدمی گیا تھا وہ تمہارا 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنے لڑکوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں چنا ہے، پتہ ہے کیوں؟ مسکراتی نظر اس کی حیران نظروں میں دیکھتے وہ بولا، کیونکہ تمہیں نہیں پتا تم کیا ہو۔ بلیک کنگ نے تمہیں بیسٹ کے لیے چنا ہے اور تمہارے لیے آتی ہر آفر کو ٹکرا رہا ہے۔ بہت لکی ہو تم سعید عالم۔ ان کی ہر ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جا رہی تھی، یہ سعید جانتا تھا، پر خاص اس پر نظر رکھی جا رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ تمہارے باپ نے تمہیں صرف 30,000 میں بھیجا ہے اور اب تم کروڑوں کے ہو۔ اپنی اہمیت کو جانو اور ڈرنا چھوڑو۔ یہاں پر ڈر کا نام موت ہے، پر تمہیں کل اسی لیے موت نہیں دی گئی کیونکہ ابھی تمہاری زندگی لمبی ہے۔ مستقبل کا بیسٹ تمہارے انتظار میں ہے سعید۔ سعید پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکراتے مزید بھی بہت کچھ بول رہا تھا۔ سر، B1 کا لڑکا آپ کے حکم پر حاضر ہے، لے آؤں؟ ایک آدمی آ کر بولا تو زمان نے مسکراتے اسے لانے کا حکم دیا۔ سعید کے سب کچھ دماغ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ وہ کبھی زمان کو دیکھتا تو کبھی اندر آتے اس لڑکے کو دیکھتا، 12 یا 13 سال کے لڑکے کو جس کے ہاتھ میں گن اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جانتے ہو یہ لڑکا تم سے 5 سٹیپ پیچھے ہے، پر اس کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھو۔ زمان نے سعید کے چہرے کو دیکھتے اس کے ہتھیار کی جانب توجہ دلائی۔ سعید واقعی شوق تھا۔ وہ ایک خنجر اٹھانے سے ڈرتا تھا اور یہاں یہ چھوٹا سا لڑکا گن پکڑے کھڑا تھا۔ سعید، زمان نے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتے سامنے موجود ٹیبل پر سفید چمکتا خنجر رکھا جس پر لکھا تھا سعید عالم، یہ تمہارا ہتھیار ہے مستقبل کا۔ تم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا قصور ہے ہم معصوم بچوں کا؟ کون سا گناہ کیا ہے ہم نے جس کی اتنی دردناک سزائیں دی جا رہی ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چیخ پڑا۔ اس کی آواز پر پیچھے سے آدمی نے وار کرنا چاہا تو زمان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بہت خوب بیسٹ، اتنی جرأت صرف بیسٹ ہی کر سکتا ہے۔ کہرے زمان کے سامنے مجھے خوشی ہوئی کہ میری باتوں نے بہت نہیں تو تھوڑا اثر کیا ہے۔ زمان نے خوشی کا اظہار کیا اور سعید اپنے سوالوں کے بدلے جواب پر تل ملا کے رہ گیا۔ میں بیسٹ نہیں ہوں، میں سعید ہوں۔ وہ چیخ کر غصے سے دھڑا۔ زمان نے کہا لگایا، ہاں ہاں ہاں، پر مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، بے رحم۔ سعید خاموش رہ گیا۔ وہ تو بے رحم نہ تھا، اس نے کبھی چونٹی بھی نہیں ماری تھی، کتنا حساس تھا۔ وہ تو صرف اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے اندھا ہو گیا تھا اور انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا تھا، پر وہ انجان تھا۔ وہ تو اسے صرف ایک شراب کی طرح نشہ سمجھتا تھا جو پیا نہیں سونگھا جاتا تھا، پر اب تو اسے اور بھی احساس ہو گیا تھا اپنے گناہوں کا، جس پر وہ دن رات روتا رہتا تھا کہ بے شک میرے مالک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت، تو پھر میں کون تھا جو تیری نافرمانی کرتے معصوم انسانوں کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ میں تو ان کی زندگی میں لکھی دردناک موت سے انہیں بچانا پایا تو کیوں گمراہ ہو گیا؟ کیوں یہ بھول گیا کہ تو چاہے تو آگ سے بھی زندہ سلامت نکال دے اور جسے چاہے دلدل کی نظر کر دے؟ ایک آنسو ٹوٹ کر سعید کی آنکھوں سے گرا۔
میں بے رحم نہیں، سمجھے؟ میں عالم ہوں۔ وہ گرا کر چیخا۔ اس بار زمان کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ یہ تمہارا ہے، اٹھاؤ اسے، زمان نے کرخت لہجے میں کہا تو سعید نے غصے سے دیکھا جیسے نہیں اٹھاؤں گا، کیا کرو گے؟ وہ ابھی بولا نہیں تھا پر اس کے تاثرات کو جانچتے پاس کھڑے لڑکے نے اچانک اس کے بازو پر گولی ماری۔ وہ کراہ کے نیچے بیٹھا اور ٹھا کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ سعید نے بھیگی خونخوار نظروں سے سامنے لڑکے کو دیکھا اور پھر اپنے بازو کو، جہاں گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی اور سرخ خون اس کی شرٹ کو بھگونے لگا تھا۔ سعید کو لگا اس کا دماغ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ غصے کی زیادتی سے پاگل ہو رہا ہے۔ کتنے خون کیے ہیں اب تک اس نے؟ زمان نے ایک نظر سعید کی پیلی رنگت کو دیکھتے پیچھے کھڑے آدمی سے بولا، 2، وہ بھی اپنے ساتھیوں کو مارا ہے۔ اس آدمی نے کہا تو سعید جو غور سے اپنا درد بھلائے سن رہا تھا خونخوار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک ہی جست میں اپنے درد زخم بھلائے ہوا کی تیزی سے اٹھا اور پلٹ کر خنجر اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی لات ہوا میں بلند کی اور اس ہنستے لڑکے کے منہ پر ماری۔ اگلے ہی پل سب شوق تھے اور سعید کے ہاتھ میں موجود خنجر اس لڑکے کے گلے کے آر پار تھا۔ وہ اس کے سینے پر لات رکھے بیٹھا تھا اور لڑکے کی پھٹی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور گردن سے نکلتا خون اس کے منہ پر تھا۔ زمان مسکراتے اس کی پیٹھ کو دیکھنے لگا۔ ایسے انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے دھاڑتے ہوئے خنجر نکال کر اس کی ابلی ہوئی آنکھوں میں کھونپ دیا۔ وہ جیسے نفسیاتی ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا اس نے کیا کر دیا ہے۔ قاتل بن گیا وہ۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس لڑکے نے سچ میں 2 کو مارا تھا؟ پیچھے سے سعید کی آواز آئی، حیرت بھری۔ اس بات کو پوچھنے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے صرف مذاق کیا تھا، اسے تو گن پکڑا بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ وہ لفظ نہیں، بامب دھماکہ تھا جو سعید کے سر پر پھوڑا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا سر۔ وہ ساکت سا مڑا۔ کیا یہ سچ تھا؟ اس نے بے گناہ کو مار دیا، خود اپنے ہاتھوں سے معصومیت کو کچل دیا۔ وہ ساکت تھا، بدھ کی طرح، نہ اس کے دل سے آواز آئی نہ دماغ سے، دونوں جیسے روٹ کر اپنا منہ موڑ گئے۔ اسے لگا اس کے اندر سے کسی نے کہکہا لگایا ہو۔ اس نے خوف سے گھوم کر اس لڑکے کو دیکھا جو سانس چھوڑ چکا تھا۔ سعید کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے تو بلی کو مارنے سے انکار کیا تھا، پھر ایک انسان کو کیسے مار گیا؟ کیا اس کے ساتھ گیم کھیلا گیا تھا؟ سر عالم نے ایک بے گناہ کو موت دے دی، یہ تو ایک بیسٹ کا کام ہے، مطلب بے رحم۔ وہ اسے دماغی طور پر ٹارچر کرنے لگے۔ زمان کی بات پر وہاں دونوں آدمیوں کے کہنے لگے۔ سعید کبھی اسے دیکھتا تو کبھی دوسرے کو۔ اس کے کانوں میں بھاری آواز میں زمان کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ بے حس بنا بیٹھا تھا۔ یہ تم نے نہیں کیا سعید، یہ اس آدمی نے کروایا، تمہیں اسے مارنا چاہیے، وہ ہے اس کا قاتل، تم بے قصور ہو۔ کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا اور سعید نے گردن موڑ کر اس ہنستے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ دیکھو، وہ ہنس رہا ہے تم پر، اسے ہنسنے کا موقع ہی نہ دو، اٹھو سعید۔ پھر ایک سرگوشی ہوئی اور سعید نے اپنا ہاتھ آگے کر کے، اسے حیرت ہو رہی تھی اس کا دل کیوں خاموش ہے جو اسے برے سے برے وقت میں بھی ساتھ دیتا تھا۔ منٹوں کا کھیل تھا اور اس کا دل خاموشی کا لبادہ اوڑھ کر گہری نیند سو گیا تھا، البتہ اب دل کی آواز کی جگہ کانوں میں سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر خنجر نکال کر اٹھا اور آہستہ آہستہ چل کر اپنی جگہ پر آ گیا۔ اسے حیرت کا شدید شوق تھا کہ کچھ دیر پہلے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چل سکے، اور اب اچانک اتنی توانائی اس میں کہاں سے آ گئی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ تو کیا خیال ہے تمہارا اس بے رحمی پر سیر عالم؟ زمان نے سگار کا کش لیتے تنزیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ اس کے خنجر سے ٹپک ٹپک کر سرخ خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ میرا خیال، سیر بڑبڑایا اور اچانک پلٹا، پیچھے کھڑے اس آدمی کے پیٹ میں ایک بار نہیں بار بار وار کرنے لگا۔ یہ ہے میرا خیال، ہا ہا ہا۔ وہ کہکہا لگا کر زمین پر حیرت سے دیکھتے، اپنے پیٹ کو پکڑ کر گرتے آدمی کو دیکھتے کہکہے مارنے لگا۔ دیکھا اور سنا میرا خیال؟
زمین پر پڑے اس آدمی کو دیکھ کر اس نے طنزیہ ابرو اچکائے اور وہ بے خبر تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ایک کھیل تھا جس میں وہ ہار گیا تھا اور عالم کی جگہ ایک بیسٹ نے لے لی تھی۔ زمان اپنے آدمی کی موت پر سعید کو گھورنے لگا، صرف دکھاوے کے لیے، ورنہ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس کی نظر سعید عالم پر پہلے دن سے ہی پڑ گئی تھی اور پھر اپنی اس طرح کی بری حالت میں بھی وہ زندہ رہا، ہر اذیت سہتا رہا، ایک 15 سال کا لڑکا ہو کر جو اس کے چہرے پر ظلم کیا گیا تھا، اس سے ہی عام انسان کی موت ہو جائے، پر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ہر حیوانیت سہتا آ رہا تھا، تڑپتا روتا اور صبح پھر ویسے کا ویسا ہوتا۔ ان کچھ ماہ میں اس کے ساتھ آئے ہوئے پتہ نہیں کتنوں کی یہاں سے لاشیں اٹھائی گئی تھیں، پر وہ ویسے کا ویسا جی رہا تھا اور ہر ظلم برداشت کر رہا تھا۔ دوسرے آدمی بھی دیکھ کر حیران ہوئے تھے اور بلیک کنگ سے اس کے مطالبہ کیا تھا، پر کنگ نے انکار کر دیا تھا، جانتا تھا آگے یہ بیسٹ اس کے راستے بہت آسان کرنے والا ہے اور اسے کوئی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جان گیا تھا کچھ ہی سالوں میں اس کی حکمرانی آنے والی ہے دنیا میں، اور اس نے جو درندے پالے ہیں ان سب پر یہ بھاری رہے گا۔ اب صرف اسے ٹارچر کرنا تھا کہ اس کا جو ذرا بھی احساس بچا ہو اس کی بھی جڑ کاٹ دی جائے اور وہ دنیا کے لیے بلیک کنگ کا بیسٹ بن کر پیدا ہو، ہر انسان اس کے صرف نام سے ہی کانپ جائے۔ اسے لے جاؤ۔ اچانک ہی سعید کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں اور وہ کچھ کر بھی نہ سکا کہ اسے زمان کے حکم پر گھسیٹا گیا وہاں سے۔ این، کھانا کھاؤ۔ سعید کی آواز پر مسکان اور عارف نے حور العین کی طرف دیکھا جو پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ سعید کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ مجھے نہیں پسند یہ۔ اس کے کہنے پر مسکان نے آنکھیں جھپکتے اسے دیکھا، اور پلاؤ کو۔ وہ تو دیوانی تھی سعید کے ہاتھ کے بنے کھانے کی اور اس مادم کے نخرے نہیں ختم ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی ابھی سعید اسے حکم دے گا کہ کھاؤ، پسند آئے یا نہ۔ اسے امید تھی وہ اپنی کوکنگ کی یوں بے عزتی برداشت نہیں کرے گا، پر اسے جھٹکا تب لگا جب سعید اس کے چہرے کو دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ مسکان کبھی منہ کھولے سعید کو دیکھتی تو کبھی اس نخریلی لڑکی کو۔ منہ بند کرو ورنہ مکھی اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے گی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے عارف نے منہ بند کیا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ مجھ پر تو اتنی سختی ہوتی تھی اور اس مادم کو دیکھو۔ وہ منہ بنا کر عارف سے سرگوشی میں بولی تو وہ گھورنے لگا۔ وہ اس کی بیوی ہے، حق ہے حور کو نخرے کرنے کا۔ ناپکن سے ہاتھ صاف کرتے وہ آہستہ سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے مسکان نے چور نظروں سے سعید کو دیکھا جس کے ماتھے پر بل صاف بتا رہے تھے کہ وہ اس کی بکواس سن چکا ہے۔ وہ زبردستی مسکراتی وہاں سے اٹھی اور برتن اٹھانے لگی۔ ابھی رہنے دو، بعد میں آ جانا۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے سعید بولا تو مسکان سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا کھانا ہے پھر میرے بچے کو؟ ان دونوں کے جاتے سعید نے اپنے پاس بیٹھی حور العین سے کہا۔ وہ میرے بچے پر آتی مسکراہٹ دبانے لگی۔ کچھ ایسا جو کھٹا اور تیکھا ہو، بالکل املی اور چیلی کی طرح، پر نمک بھی ہو اس میں۔ پلیٹ کو آگے کھسکا کر وہ اپنے گال پر انگلی رکھ کر بتانے لگی۔ سعید اس کی فرمائش پر سوچنے لگا کہ کون سی ڈش ایسی ہوگی۔ چلو تینوں کو ملا کر کچھ بناتے ہیں۔ چیئر کھسکا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بھی اٹھانے لگا۔ میرا چلنا لازمی ہے کیا؟ یہی لے آئیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتی منہ بنا کر بولی۔ کیونکہ مجھے نہیں پتا ان سے کیا بنے گا اور تمہیں ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے نا، پھر نام بھی رکھنا ہے۔ وہ اسے لے کر کچن میں آیا اور اسے کمر سے پکڑ کر کاؤنٹر پر بٹھایا۔ حور کی آنکھیں پھٹ گئیں اس کے اتنے قریب آنے پر جب اسے بٹھایا تو وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کرنے لگی۔ تمہاری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ سعید نے ایپرن باندھتے پوچھا۔ کوئی نہیں، مجھے کچھ نہیں پسند، صرف ایک رنگ پسند ہے، وہ کالا، کیونکہ اس کے سوا میں کسی کو نہیں پہچانتی۔ اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے وہ مسکرائی۔ سعید کے ہاتھ رک گئے اور وہ چلتا اس کے پاس اس کے سامنے آیا۔ تمہیں میں ہر رنگ سے ملواؤں گا میرے بچہ۔ اس کی رخسار سہلاتے وہ اس سے بولا تو حور العین نے ڈبڈبائی نظریں اٹھائیں۔ وہ سعید کی سانسیں اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دل فریب پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی سانسوں میں پھیل رہی تھی۔ سعید،
اس کی مضبوط انگلیوں کو اپنے پیچھے گردن پر اور سانسوں کو اپنے لبوں پر محسوس کرتی وہ اسے پکار اٹھی۔ سعید اس کے سرخ ہوتے گال انگوٹھے سے سہلاتے مزید اس پر جھکنے لگا کہ دونوں کی سانسیں الجھنے لگی تھیں۔ سعید، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ پھر سے کوشش کرنے لگی، اس کی دھڑکن جیسے کانوں میں بجنے لگی تھی۔ وہ اس ذرا سے فاصلے کو بھی مٹا دیتا۔ جب وہ اچانک بولی تو سعید اس کی میچی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ میں بنانے لگا ہوں۔ اس کا گال تپتپا کر وہ دور ہوا تو حور نے اپنا رکا سانس بحال کیا اور بھیگی ہتھیلیوں کو آپس میں بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں سعید نے اپنی ڈش اس کے سامنے پیش کی اور چمچ سے ٹیسٹ کروائی۔ خود بے صبری سے اس کے تاثرات نوٹ کرنے لگا۔ کیسی بنی ہے؟ کیا تمہاری ٹیسٹ کے مطابق ہے؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، دوسری بار ٹیسٹ کرواؤ۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی بولی تو سعید نے سر ہلایا اور دوسری بار ٹیسٹ کروایا۔ اب؟ اس نے پھر پوچھا۔ حور کو ہنسی آنے لگی۔ یہ جو ڈان بنا ہوا تھا ملک کا اس کے سامنے کیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ کلر کیسا ہے؟ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ بے نیازی سے بولی۔ وہ خود کو اس کی کوکنگ ٹیچر سمجھنے لگی تھی اور اسے مزہ بھی بہت آ رہا تھا۔ سعید نے ایک نظر اس پر ڈال کر پھر اپنی ڈش کے کلر کو دیکھا۔ براؤن؟ وہ بولا تو حور سوچنے کی ایکٹنگ کرتے سر ہلانے لگی۔ کیا تمہیں پسند آئی این؟ اسے صرف یہی فکر تھی۔ کچھ خاص نہیں، بلکہ میرا تو منہ جل رہا ہے۔ تیکھی اتنی تھی اور املی بھی زیادہ تھی۔ نمک تو بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ پتہ نہیں کیسے کوکنگ کرتے ہیں، ہاتھ میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں۔ وہ ہاتھ چاڑتے رزلٹ بتانے لگی، جس پر سعید کے دماغ میں صرف یہی چپک کر رہ گیا کہ میرا تو منہ جل رہا ہے۔ تمہارا منہ جل رہا ہے این؟ پھر تم نے کھائی کیوں؟ سرد آواز میں کہتے اس نے وہ ڈش وہیں پٹکی اور جلدی سے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اس کی اچانک غصے بھری آواز پر حور کے دماغ سے شرارت اڑ گئی اور وہ اپنے پاس پٹکی ہوئی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے فریج کھولنے کی آواز پر وہ جلدی سے پلیٹ اٹھا کر اس میں سے چمچ سے جلدی جلدی کھانے لگی۔ وہ کنجوس تو صرف اسے ٹیسٹ کروا رہا تھا، اب وہ کیا بتاتی کہ کیا بنائی تھی۔ اس نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ وہ ڈش پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اسے بھی کچھ پسند آیا ہے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سعید اس کے پاس پہنچ کر اس کے ہاتھ سے وہ پلیٹ چھینی۔ تب تک حور العین بہت زیادہ کھا چکی تھی اور اب لبوں پر زبان پھیر کر اسے مس کر رہی تھی۔ اتنی بری نہیں سعید، کھانے لائق تھی، اور آپ ایسی روز کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب روز ٹیسٹ کرنے کا تھا۔ چھوڑو اسے، پانی پیو۔ سعید کے ماتھے پر بل پڑے اور اس کے لہجے میں بھی سختی تھی۔ اس نے اس کے منہ سے ایک گلاس لگایا اور حور گھونٹ گھونٹ بھر کر پینے لگی۔ تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی تھی زیادہ کھانے سے، وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ تو کیا دوبارہ ٹرائی نہیں کریں گے؟ امید سے وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، یہ تمہیں ہرٹ کر سکتی ہے، جسے میں کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور مجھے قطعی منظور نہیں کوئی تمہیں ہرٹ کرے اور اسے میں کچھ نہ کروں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بولا تو حور نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی۔ وہ مجھے پسند آئی، مطلب کہ تھوڑی تھوڑی۔ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر وہ جلدی سے بولی، پر میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ سعید نے اس کے لہجے میں ضد دیکھ کر صاف انکار کیا۔ یہ رسک نہیں، مجھے پہلی بار کچھ پسند آیا ہے اور آپ اس سے بھی انکاری ہیں۔ پھر مجھے جانے دیں، یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس دن سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تمہیں پسند آئی؟ اس نے ابرو اچکا کر تسلی چاہی۔ اس نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اچھی لگی، ایک الگ ہی مزیدار ٹیسٹ تھا۔ حور کو اسے یاد کرتے منہ میں پانی آ گیا۔ اس کی بات پر سعید کا منہ کھل گیا۔ پر میں اسے روز نہیں بنا سکتا، مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا۔ کیا؟ وہ چیخی۔ سعید نے ناپسندیدگی سے اس کی چیخ کو دیکھا۔ آپ مجھے کچھ پسندیدہ ڈش کھلانے پر ڈاکٹر سے پوچھیں گے سعید؟ اسے یقین نہ آیا۔ میرا بچہ، اس میں تمہاری پسند کی بات نہیں، اس ڈش میں موجود اشیاء کی بات ہے۔ یہ سب تمہاری طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اسی لیے ڈاکٹر سے پوچھنا ضروری ہے۔ وہ بولا تو حور جل بھن کر رہ گئی۔ تو پھر اس پانی کا بھی ڈاکٹر سے پوچھا ہوگا؟ جل کر ہاتھ میں موجود گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ ضروری تھا،
اور اس کے جواب پر حور العین کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ سعید؟ وہ تل ملائی، پر سعید نے پہلے ہی اس کے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ کہا ہے نا ضروری ہے ڈارلنگ۔ اس کے بال سنوارتے وہ بولا تو حور العین لب بھینچ کر رہ گئی۔ دوسرے دن چھوڑنے والی وہ بھی نہیں تھی، پہلے ڈاکٹر۔ تیسرے دن پہلے ڈاکٹر۔ چوتھے دن ڈاکٹر۔ اس کی بری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں جہاں ضبط سے چہرہ سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا۔ بھاڑ میں گیا ڈاکٹر، مجھے بس کھانی ہے۔ پہلے کی طرح غصے سے وہ چیخ اٹھی۔ غلط بات، ایسے نہیں کہتے میرا بچہ، وہ بڑے ہیں تم سے۔ وہ اسے بازو میں اٹھا کر سرزنش کرتے بولا۔ حور کو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ مطلب آپ میری نہیں سننے والے؟ وہ غصہ دبا کر پوچھنے لگی۔ تمہاری ہی تو سننا چاہتا ہوں، بٹ یہ ضروری ہے، وہ تحمل سے سمجھانے لگا۔ میں اب روم میں نہیں جاؤں گی، مجھے نیچے اتاریں۔ اس کی سیڑھیاں چڑھنے پر وہ ضدی لہجے میں بولی۔ پھر تم کہاں جانا چاہو گی؟ اپنے قدم روک کر اس نے پوچھا۔ حور العین نے ایک پل کو سوچا۔ لانگ ڈرائیو پہ۔ پاؤں جھلا کر وہ بولی تو سعید نے اسے دیکھا۔ نو، تمہیں سردی لگ جائے گی اور اب تمہیں سونا ہے، وہ کہتا پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حور کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ پر مجھے سونا نہیں ہے، نیند مجھے ہرٹ کرتی ہے، وہ بھرائی آواز میں بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ سعید نے اسے دیکھا۔ ہاں، نیند تو واقعی اسے ہرٹ کرتی تھی، پر وہ تو اس کے لیے ضروری تھی۔ سعید، کیا ہم چل رہے ہیں؟ وہ آس سے بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شرٹ چینج کرتے سعید نے اسے دیکھا۔ پنک کرتے پلازو میں شانوں پر دوپٹہ پھیلائے، انگلیاں چٹکتی، پلکیں جھپکاتی وہ کھڑی تھی۔ سعید کا دل ہی نہ کیا کہ وہ اسے انکار کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ مسکرا دیا۔ یاہو! حور چیخ اٹھی۔ شکر یہاں تو وہ ڈاکٹر نہیں تھا۔ چلیں، وہ خوشی سے تل ملاتے چہرے کے ساتھ آگے بڑھی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ حور ہوا میں ایک گہرا سانس لیتی بولی۔ سعید نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ بہت، وہ صرف دل میں ہی کہہ سکا۔ ونڈو بند کر دو۔ پنک بالوں والی ٹوپی پہنے بیٹھی حور سے وہ بولا، جو ونڈو پر سر رکھے آنکھیں موند کر تازی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ نو، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ پھر لانگ ڈرائیو پر آنے کا کیا مزہ ہے؟ وہ دونوں شہر سے کافی دور نکل آئے تھے اور اب سنسان راستے پر سعید گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ سنو پلیز، کیا مجھے امچل نمکی بنا کر کھلاؤ گے پلیز؟ وہ اچانک پلٹ کر اس کے بازو کو حق کرتے منت کرنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ سعید نہ سمجھتے بولا۔ وہی جو آپ نے ڈنر پر بنا کر کھلائی تھی۔ حور کے منہ میں پھر سے پانی آ گیا۔ سعید کا دل چاہا کہا لگائے۔ اوہ، امچل نمکی نام رکھا ہے؟ وہ سنجیدہ ہونے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کیوں، اچھا نہیں؟ حور سیدھی ہو کر بیٹھی اور آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگی، جیسے ابھی جھگڑا کرے گی۔ بہت اچھا ہے میرا بچہ، یونیک بھی۔ اس کے منہ پر آتے بال پیچھے کرتے وہ بولا تو حور نے سر ہلایا۔ وہ اسے بتاتے گاڑی ریورس کرنے لگا۔ اب واپس چلتے ہیں۔ نو سعید! وہ ایک دم چیخ پڑی اور اس کے بازو کو پکڑا۔ اس کے حملے پر سعید کا بے ساختہ پاؤں بریک پر لگا اور دوسرے ہاتھ سے حور کو پکڑ لیا گرنے سے بچانے کے لیے۔ یہ کیا کر رہی تھی؟ تمہیں چوٹ آ جاتی تو؟ اس سے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ حور خود اپنی اس حرکت پر خوفزدہ ہو گئی تھی، اوپر سے سعید کی غصے بھری آواز۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہوگا۔ وہ گاڑی کو اچانک جھٹکا محسوس کرتے وحشت زدہ ہو گئی تھی کہ اگر آج ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جو اس نے منہ کے قریب کیا ہوا تھا خوف سے۔ کچھ نہیں ہوا۔ سعید نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کرتے اپنے سینے سے لگا لیا اور حور العین اس کی آغوش میں آ کر رو پڑی۔ آج ہم مر جاتے سعید۔ اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، وہ اس کے سر پر لب رکھتے بولا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ حور العین اس کے شرٹ کو جکڑتے اس سے اپنا بھیگا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ سعید مسکراتے ونڈو بند کرنے لگا۔ اس نے ابھی بند کیا ہی تھا کہ فضا میں ٹھا کے ساتھ اس کی گاڑی پر فائر ہوا۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ یہ کیا ہے سعید؟
حور العین ابھی ایک حادثے سے سنبھلی نہیں تھی کہ اس آواز پر کانپ کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، شاید پاس کسی گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہوا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ سہلا کر باہر دیکھنے لگا جہاں اس کی گاڑی کو نشانے میں لے لیا گیا تھا۔ سچی نا؟ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سعید نے اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھا۔ یس میرا بچہ، اس کا چہرہ اونچا کرتے وہ محبت سے بولا تو حور نے یقین کرتے سر ہلایا۔ اس نے جلدی گاڑی سے ہینڈ فری نکالے اور اپنے موبائل سے کنیکٹ کیے۔ تم جب تک یہ سنو میں اس بیچارے آدمی کی ہیلپ کر کے آتا ہوں۔ ہینڈ فری اس کے کانوں میں لگا کر وہ بولا تو حور مسکرا کر سر ہلا گئی۔ وہ تو خوشی کی بات تھی کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے اکیلے مت چھوڑ کر جاؤ، پر وہ جس کام کے لیے جا رہا تھا اس سے وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ آخر کسی کی مدد کرنا ثواب کا کام تھا، وہ کیوں اس سے روکتی؟ سعید، یہ تو سب انگلش سانگ ہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ منہ بنا کر بولی۔ سعید جو گن میں بلیٹس چیک کر رہا تھا اسے دیکھنے لگا۔ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر اس نے اس کی انگلی پکڑ کر ایک بٹن پر رکھی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل تھاما۔ یہاں پر کلک کرتی جانا اور جو اچھا لگے وہ سننا، اسے سمجھا کر اس کی گال تھپتھپائی تو حور مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اس پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر وہ گن لے کر باہر نکلا اور گاڑی کو لاک کر دیا۔ باہر قدم رکھتے اس پر فائر ہونا شروع ہو گئے۔ وہ یکدم نیچے جھک گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے ان پر فائر کرنا شروع ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ زمان کے آدمی ہیں اور وہ اس سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سعید سے بدلہ لینا آسان نہیں۔ اچانک ایک گولی اس کے بازو پر لگی اور وہ لب بھینچ کر رہ گیا، البتہ اس کی آنکھیں لہو رنگ کی ہو گئیں اور وہ اپنے بیسٹ روپ میں آ گیا۔ اپنے درد کرتے بازو کو بھول کر اس نے اپنے خنجر کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور ایک نظر مسکراتی آنکھیں موندی بیٹھی حور العین پر نظر ڈال کر گاڑی کی بیک پر ہو گیا اور زمان کے آدمیوں سے نظر بچا کر کچے میں اتر آیا۔ اپنی گاڑی اور سامنے موجود آدمیوں پر نظر رکھتے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ اندھیرے میں صرف حلیے ہی دکھ رہے تھے ایک دوسرے کے۔ وہ چلتا جب کافی ان سے آگے نکل آیا تو واپس روڈ پر آیا اور قدم ان کی طرف اٹھانے لگا جن کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ کہاں گیا بیسٹ؟ دوسری طرف سے خاموشی دیکھ کر ان آدمیوں میں سے ایک بولا، وہیں ہوگا، چھپ گیا ہوگا، کوئی ہلے نہیں یہاں سے۔ اس دوسرے آدمی کا باس پریشان ہو کر کہنے لگا، یس باس۔ سعید نے گن اپنی بیلٹ میں لگا کر خنجر ہاتھ میں نکالا جو اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ اس نے اچانک ان میں سے ایک کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور بہت آسانی سے اس کے گلے پر زور سے خنجر گھمایا کہ پانی کے بلبلے کی طرح اس کے گلے سے خون نکلنے لگا، اور سعید تب تک اسے پکڑے رکھا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں نے حرکت بند نہیں کرتی تھی، اور پھر جب وہ وجود ساکت ہو گیا اس کے شکنجے میں تو اس نے آہستہ سے اسے زمین پر لٹا دیا اور آگے آ کر ان کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ جاؤ، ایک جا کر دیکھے۔ اندھیرے میں چاروں طرف نظر گھماتے ان کے باس نے حکم دیا تو سب نے ایک دوسرے کو جانے کے لیے دیکھا۔ میں نے کہا جاؤ۔ ایک کو بازو سے پکڑ کر آگے دھکا دیتے وہ دھاڑا، جب تک سعید دوسرے کو بھی نیچے گرا چکا تھا۔ اب صرف 3 تھے۔ سعید نے خونخوار نظر اس آدمی پر ڈالی جو اس کی گاڑی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ سامنے ہی اندر اس کی زندگی سانسیں لے رہی تھی، اس کی عین بیٹھی تھی، مگر وہ ڈر جاتی تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا اور گن نکال کر اس نے ایک دم اس آدمی کے سر کا نشانہ لیا۔ دوسرے ہی پل ٹھا کے ساتھ فضا میں اس آدمی کے دماغ کے ٹکڑے بلند ہوئے تھے اور ایک آہ بھی نکالنے کی مہلت ملے بغیر وہ زمین پر لہرا کر گرا۔ وہ سب ساکت کھڑے رہ گئے، خون جیسے رگوں میں جم کر رہ گیا تھا۔ کیا بیسٹ ان کے پیچھے ہے؟ مطلب موت کے سائے میں ہے وہ؟ اس نے تو سوچا تھا جو گولی لگی تھی شاید اس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا، تبھی خوش اور کچھ خوف کم ہوا تھا، تبھی اس نے آدمی کو بھیجا تھا۔ سنو، کیا تم نے؟ وہ آدمی کہتا ایک دم مڑا، پر جو اس کے ساتھ آدمی آئے تھے ان میں سے ایک بھی پیچھے نہ تھا، صرف ایک لمبے سائے کے علاوہ۔ بیسٹ؟ تھوک نگلتے اس نے اپنے سن ہاتھوں میں پکڑی گن اوپر کی اس سائے کی طرف۔ سعید نے اسے دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے گن لے لی جس پر اس نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی گلوز پہنے تھے۔ گن لے کر اس نے نیچے پھینکی
کس نے اتنی ہمت دی تمہیں؟ وہ سرد آواز میں اس کی حالت نظر انداز کرتے بولا۔ سامنے موجود اس آدمی کی جیسے روح فنا ہو گئی، وہ لہرا کر نیچے گرا بغیر کچھ کیے۔ سعید نے تمسخر سے اس کی ساکت پڑے نیچے وجود کو دیکھا جو صرف موت کے ڈر سے ہی سانسیں چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور آگے بڑھ گیا اپنی گاڑی کی طرف۔ پیچھے کانوں، آنکھ، منہ، ناک سے بہتے خون کے ساتھ ایک آخری سسکی نکلی۔ جاڑیوں کی اوٹ میں کھڑے زمان نے ایک مکہ بنا کر اپنے ہاتھ پر مارا اور اپنی گن نکال کر نشانہ لینے لگا۔ سعید کے گاڑی کی طرف بڑھتے قدموں کے ساتھ اس کی گن بھی نشانے پر تھی۔ ابھی وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ اس ہوا میں پھیلی خوشبو جیسے اس کی سانسوں میں اترنے لگی جب اس کی کالی بھیڑیے جیسی آنکھیں ونڈو سے سر نکالتی حور العین پر پڑیں۔ ٹریگر پر رکھی انگلی ساکت ہو گئی اور اس کی دل کی دھڑکن بھی۔ بیوٹی؟ وہ بڑبڑایا۔ اس کے دل نے کہا جا کر اسے چھو لے، اسے محسوس کرے۔ وہ اس کے سامنے تھی، چند قدموں کی دوری پر۔ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ ہوا میں لہراتے اس کے کالے بال اس کی گلابی چہرے پر کسی ناک کی طرح لہرا رہے تھے۔ زمان کو لگا وہ اس کے ضبط کو آزما رہے ہیں، اسے پاس بلا رہے ہیں۔ وہ معصوم کلی سے گلاب بن کر اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، بالکل چاند کی طرح۔ تم مل گئی مجھے بیوٹی۔ اس نے گن واپس رکھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ نظر سامنے پڑی جہاں ایک ہاتھ میں سفید بوتل تھامے دوسرے میں اس آدمی کا بازو پکڑ کر وہ گھسیٹتا دوسری لاشوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اور اس اندھیرے میں یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ زمان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ بیسٹ؟ وہ ایک درخت کی آڑ میں آ کر حور العین کو دیکھنے لگا جو آس پاس سے بے پرواہ آنکھیں موندے ونڈو پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اوپر چاند کی سنہری روشنی اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ زمان کا دل کیا ابھی اڑ کر وہاں پہنچے اور اسے لے کر کہیں بہت دور چلا جائے جہاں صرف وہ ہو اور بیوٹی ہو۔ سعید نے ان پر پیٹرول چھڑک کر اپنا سگریٹ سلگایا اور لائٹر ان لاشوں پر پھینک دیا۔ اچانک ہی آگ بھڑکی اور اس کے چہرے سے کچھ انچ کے فاصلے پر رہ گئی۔ آگ کو کیا آگ جلائے گی؟ تمسخر سے کہتے بوتل اٹھا کر پیچھے رکھتا خود گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا ہوا؟ ٹائر ٹھیک ہو گیا؟ حور سیدھی ہو کر بولی۔ موبائل لے کر اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اور اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکالے۔ سعید، کتنی سمیل ہے؟ خون اور جلنے کی سمیل پر حور کا دل خراب ہونے لگا۔ سعید نے گولی لگے اپنے بازو کو دیکھا جہاں سے خون نکل کر اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ اس آدمی کو چوٹ آ گئی تھی اور مدد کرتے مجھے بھی اس کا خون لگ گیا۔ تم ٹینشن نہ لو، جلد ہی گھر پہنچ کر فریش ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر حور نے سر ہلایا اور سر اس کے کندھے پر رکھا۔ اس کے بازو سے نکلتے خون نے حور کے رخسار کو بھگو دیا اور سعید نے لب بھینچ لیے۔ یہاں سے اسمیل آ رہی ہے۔ وہ ایک دم دور ہو کر خون کی اسمیل پر بولی اور ہاتھ رکھنے والی ہی تھی کہ سعید نے اس کا ہوا میں ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا نا میرا بچہ، آدمی کو چوٹ آ گئی تھی۔ اس کے خون میں رنگے گال کو دیکھتے وہ بولا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اسی ہاتھ سے اس کے گال صاف کرنے لگا۔ حور سر ہلا کر رہ گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اسے؟ کچھ دیر سوچتے وہ بولی، نہیں بس تھوڑی سی۔ سعید مسکرا کر بولا۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ زمان جھاڑیوں سے نکل کر دور جاتی گاڑی کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا سعید؟ عارف اس کے بازو سے نکلتے خون اور حور کے گال اور گردن پر لگے مٹے مٹے سے سرخ رنگ پر پریشان سا اٹھا۔ اس کے بے ساختہ سوال پر سعید نے سرد نظروں سے گھورا تو وہ حور العین کا خیال کرتے خاموش ہو گیا۔ سعید نے ایک آدمی کی مدد کی تھی تو انہیں بھی اس کا خون لگ گیا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سعید کے جواب نہ دینے پر حور العین اس کی شرمندگی محسوس کرتی مسکرا کر بولی۔ تو عارف نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ What happened سعید؟ عارف نے انگلش سے ناواقف حور العین کو دیکھتے پوچھا۔ That was a small attack, nothing more۔ وہ کہہ کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ عارف سر ہلا کر سمجھ گیا تھا کہ ضرور زمان کے لوگ ہوں گے اور یہ کون سی نئی بات تھی اس کے لیے۔ آپ کو انگلش آتی ہے سعید؟ حور بے یقینی سے آنکھیں جھپکا کر بولی۔ ہاں۔ وہ کہتا لب سختی سے بھینچ کر خنجر سے بازو میں لگی گولی نکالنے لگا۔
اس کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا اور وہ حور العین کو دیکھنے لگا جو کچھ کہنے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دیتی پھر چپ ہو جاتی۔ سعید کی نظریں اس کے سرخ ہونٹوں پر گئیں اور وہاں سے ہوتی تھوڑی پر موجود دل پر۔ وہ مسکراتا اور جھٹکے سے بازو سے بلٹ نکال کر گہرے سانس لینے لگا۔ تب تک آہستہ سے عارف بھی دبے پاؤں اندر آ گیا۔ تو کیا مجھے سکھائیں گے؟ وہ نا آپ کے موبائل میں سانگ اتنے زبردست تھے، مجھے سمجھنا ہے انہیں۔ اس کی بات پر بازو پر ڈریسنگ کرتے عارف نے حیرت سے سعید کو دیکھا اور پھر اس کے تاثرات دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روکی۔ این بعد میں بات کریں گے۔ وہ اس عارف پر گھوری ڈال کر اس سے بولا۔ اپنے سوال کے جواب پر حور العین نے منہ بنایا۔ آپ تو کوئی بات ہی نہیں مانتے، پہلے امچل نمکی کا کہا تو وہ بھی جواب نہیں دیا اور اب یہ بھی، مطلب حد ہی ہو گئی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی بیڈ پر بیٹھی اور اب جب عارف کا دل کر رہا تھا بلند قہقہے لگائے تب وہ انتہائی سنجیدہ انداز میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ تمام چیزیں میڈیکل باکس میں رکھتے آہستہ سے بولا کہ صرف سعید کے کان ہی سن سکے، پانی سے دور رکھنا، اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ کیا سنا تھا اس سانگ میں؟ سعید اٹھ کر اس کے پاس آیا اور ایک ہاتھ سے بال سنوارتے پوچھنے لگا۔ حور العین نے خفگی سے منہ موڑا۔ کچھ نہیں۔ این میرا بچہ، غصہ نہیں ہوتے، تم مجھے بتاؤ تو میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے وہ محبت سے بولا تو حور مسکرا دی اور وہ لفظ سوچنے لگی جو اس نے بار بار سنے تھے۔ I am thinking of you in my sleepless solitude night. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. وہ رٹا ہوا گانا سنانے لگی۔ سعید اس کی ٹوٹی پھوٹی انگلش پر مسکرا دیا۔ اب بتاؤ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مسکرا کر آنکھیں پٹپٹانے لگی۔ کون سی عورت؟ سعید نے مسکراہٹ دبائی۔ ارے وہی گانے والی، کیا منحوس انگلش میں کچھ بڑبڑا رہی تھی نا، پر آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ بولی تو سعید ہنس پڑا۔ وہ کہہ رہی تھی تم میرے بارے میں سوچنا اور پیار کرنا شروع کر دو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو حور العین کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہیں؟ یہ کہہ رہی تھی؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سعید بے ساختہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ اس کے سر سے ٹوپی اتار کر اس نے بیڈ پر رکھی اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیں۔ حور العین اس کے اچانک حملے سے کچھ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ اپنے بالوں میں اس کے چلتی انگلیاں اور چہرے پر گرم سانسیں محسوس کرتی آنکھیں جھپکنے لگی۔ کیا؟ کس بارے میں؟ وہ لبوں پر زبان پھیرتی نہ سمجھی سے بولی۔ مجھ سے پیار کرنے کے بارے میں، ہمارے رشتے کے بارے میں۔ اس کے گال پر اپنی ناک رگڑتے وہ بولا تو حور العین سانس روک گئی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ سعید نو! اس کا آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرا اور وہ بند ہوتی سانس پر تڑپ گئی۔ این! سعید نے جلدی سے دور ہو کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہو رہا، بس کچھ نہیں میرا بچہ، وہ سرگوشی میں کہنے لگا تو حور لمبے لمبے سانس لیتی سر ہلانے لگی۔ سعید کو خود پر غصہ آیا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے سختی سے اپنے بازو کو پکڑا جہاں اسے گولی لگی تھی۔ خون ڈریسنگ سے نکل کر اس کے ہاتھوں میں آ گیا، تب جا کر اس نے ہاتھ ہٹایا۔ آؤ فریش ہو جاؤ۔ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر الماری سے ایک ڈریس نکال کر تھمایا۔ حور چہرہ صاف کرتی ڈریس لے کر باتھ روم کی طرف مڑ گئی۔ پیچھے سعید نے سرد سانس خارج کی۔ سعید، یہ عارف نے دی ہیں۔ مسکان نوک کرتے اندر داخل ہوئی، پر جب نظریں سعید کے بازو اور آنکھوں پر پڑی تو اس کا منہ بند ہو گیا۔ سوری، وہ سر جھکا کر بولی اور دوائی ٹیبل پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سعید نے دروازہ لاک کیا اور اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ پہلی سیلری ملنے پر وہ گھر کے کچھ سامان کے ساتھ اپنے کچھ سوٹ لینے آ گئی تھی، پر یہاں اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سے رنگ لے۔ وہ ایسے ہی بے دلی سے کپڑے چیک کرنے لگی۔ شاپنگ مال میں کافی رش تھا اور وہ سائڈ پر ہو کر چل رہی تھی۔ ایسے ہی نظریں گھماتے اچانک اس کی نظر ایک شرٹ پر پڑی۔ واو! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور چل کر وہ اس بوتیک کے پاس آئی۔ وہ شیشے میں تھا اور نور العین اسے اپنے ہاتھ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می؟ اس نے سیلز مین کو بلایا تو وہ
سر ہلا کر اس کے پاس آیا۔ یس میم۔ بھائی مجھے باقی کے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح جب شیشے سے نظر آتی 2 گرے آنکھوں کو اس نے دیکھا، وہ سرد پن لیے اس پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ نور کو جو کہنا تھا وہ تو وہ بھول ہی گئی تھی، البتہ شیشے میں دیکھتی اس کی شکل کو دیکھنے لگی اور سیلز مین اسے، اس کے خوبصورت نقوش رنگت کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ہوس اتر آئی تھی، اور نور کو پچھلی بار کی ملاقات پر اس بار یقین ہو گیا تھا کہ یہ گنڈا اس کا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس لڑکے نے نور سے کہا، اور نور اس کے لہجے، اس کے مخاطب پر حیران ہوئی۔ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ غصے سے وہ بولی اور آگے بڑھ کر، بھاڑ میں گیا سوٹ، بھاڑ میں گئے وہ، کہتے اس کے جاتے ہی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی آلف اس کی پشت کو تکتے لڑکے کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو کام کرتے ہو اس پر دھیان دو ورنہ تمہارا دھیان میں بھٹکا دوں گا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ بل کھا کر دور ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ کچھ خوف اور کچھ درد سے وہ بولا، جاؤ کام کرو اپنا، اگر پھر اس کی طرف دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ وہ کہتے ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور پیچھے لڑکا اپنا پاؤں پکڑ کر کراہ اٹھا۔ آپ مجھے مسلسل ڈرا رہے ہیں، نور اپنے پیچھے کھڑے اس سے دبے دبے غصے میں بولی، پر آلف نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سوٹ دیکھنے لگا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ ایک دم پلٹ کر غصے سے چیخی، پر ہکا بکا رہ گئی کہ اس کے پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ وہاں موجود کافی لوگ اسے دیکھنے لگے۔ نور شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ میرے قریب تھا، میں نے ابھی اس کی سانسیں محسوس کی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر خود کو صفائی دینے لگی۔ پر وہ گیا کہاں اتنی اچانک؟ وہ پلٹ کر ہال میں دیکھنے لگی۔ سامنے ہی وہ اسے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا۔ نور کے قدم خود بخود اس کے پیچھے ہوئے۔ آخر یہ انسان یہاں کرنے کیا آیا ہے؟ وہ سوچتی قدم تیز اٹھانے لگی، پر وہ لفٹ میں داخل ہو گیا تو نور مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ اتنا تو رسک وہ نہیں لے سکتی تھی کہ اس کے ساتھ لفٹ میں جائے۔ سب کچھ بھول بھلا کر وہ اپنی شاپنگ کرنے لگی اور 1-2 سوٹ بھی بی کے لیے بھی لینے لگی۔ حور العین تو تھی نہیں، وہ وہاں اس سے بھی مہنگے سوٹ پہن رہی تھی جس کا نور صرف سوچ ہی سکتی تھی، پہننا تو بہت دور کی بات۔ وہ مسکراتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی کہ اس کے پیچھے سے پہلے بھاگ دوڑ مچ گئی۔ بھاگو، مال میں بام ہے، ہر طرف چیخو پکار مچ گئی، اور نور العین بدحواس سی ریلنگ کو پکڑ کر بوکھلائی کھڑی رہ گئی۔ کیا یہ سب اس گنڈے نے کیا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا اور بھاگتے دوڑتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز چھین جھپٹ کر لوگوں کے پاؤں تلے آ گئے تھے اور وہ خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، یقیناً اس بیسٹ کے چمچے نے کیا ہوگا، وہ کہتی آگے بڑھی اور لوگوں سے بچ بچا کر اوپر بھاگی۔ کچھ ہی آگے بڑھ کر وہ آلف کو دیکھ کر ایک بوتیک کی آڑ میں ہو گئی۔ وہاں سے سب چلے گئے تھے سوائے اس کے اور ایک آدمی کے جو ڈرا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نور کافی دور ہونے کی وجہ سے سن نہیں پا رہی تھی، پر وہ ان کے لبوں کو دیکھتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ آدمی اسے کسی بات کا یقین دلاتے اب منتیں کر رہا تھا، اور وہ ساکت تب رہ گئی جب اس نے آگے بڑھ کر اچانک اس آدمی کی شہ رگ پر بلیڈ گھمایا۔ وہ تڑپتا نیچے گر گیا اور نور العین اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ کر سن ہو گئے تھے۔ خون، وہ بڑبڑائی اور آلف کے خوف سے بوتیک کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے ایک دم قدم بڑھایا اور پھر دوسرا، اس کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھی دوڑ لگا دی۔ آواز پر آلف نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو نور العین کی پشت کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ مال میں لگے سارے کیمرے وہ ہیک کر چکا تھا اور لوگوں کو بھی بھگا چکا تھا، پھر یہ کیسے اوپر آ گئی تھی؟ کیا بم دھماکے سے بھی نہیں ڈر رہی تھی؟ اس کی چادر نیچے گر گئی اور وہ سب سے لاپرواہ اپنی آنکھوں سے تڑپتے اس آدمی کی لاش کو دیکھتے حواس باغتا بھاگ رہی تھی کہ سامنے ہی دروازے پر کھڑے وجود کے سینے سے ٹکرائی۔ آنکھوں میں آنسو اور دماغ پر چھائے خوف سے وہ کچھ دیکھ نہیں پائی، اور سامنے موجود اس آدمی کے سینے میں چھپنے لگی۔ خون، خون اوپر، آدمی، وہ مر گیا، اس نے مار دیا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے کہنے لگی اور پیچھے دیکھتی، کہیں وہ اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔
مسلسل خاموشی پر نور نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا اور اگلے ہی پل لہرا کر نیچے گرتی کہ آلف نے اسے باہوں میں تھام لیا۔ میری بونی؟ اسے گاڑی میں بٹھا کر دوسری طرف سے وہ خود آ گیا اور مسکرا کر کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کے جاتے ہی پیچھے پولیس کی گاڑی کے سائرن بجنے لگے۔ کمرے میں اس وقت داد اور نرگس بھی موجود تھیں اور نور العین بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ دونوں پریشانی سے پاس بیٹھے تھے۔ میں سالن دیکھ کر آتی ہوں، جل نہ گیا ہوں۔ نرگس بھی نور پر کچھ صورتیں پڑھ کر پھونک مارتی اٹھی۔ داد نے سر ہلایا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ عورت بے ہوش دیکھ کر اسے یہیں چھوڑ گئی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک عورت کے ساتھ جب گھر میں نور العین کو بے ہوش لاتے دیکھ کر نرگس پی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور وہ بدحواسی نور العین کا پوچھنے لگی کہ اس عورت نے کہا کہ ہمیں یہ شاپنگ مال کے باہر بے ہوش ملی تھی، اور ساتھ میں داد بھی اندر داخل ہو گیا تو گھر میں نور العین کو بے ہوش دیکھ کر وہ بھی پریشان ہونے لگا۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، میں بیٹھا ہوں یہاں، وہ مسکرا کر بولا تو بھی اللہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر چلی گئی۔ داد اپنی جگہ شرمندہ سا رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا نور اسے وہاں دیکھ کر بھاگ جائے اور اسی لیے وہ اس کے پیچھے بھی گیا تھا، پر وہ الٹا تماشا بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ تبھی داد اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ خون! اچانک ہی نور گھبرا کر اٹھی اور بدحواس سی کہنے لگی، پر جب داد پر نظر پڑی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کہیں وہ سب خواب تو نہیں تھا؟ پر نہیں، وہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو مارتے دیکھا تھا۔ داد، تم یہاں؟ میں کہاں ہوں؟ وہ داد کا ہاتھ پکڑتے خوف سے بولی۔ ہاں، آنا پڑا۔ اور تم اس وقت اپنے روم میں ہو؟ کیا ہوا؟ تمہیں ڈری ہوئی کیوں ہو؟ داد اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ داد، وہاں خون! وہ ایک دم داد کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو داد نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا نور؟ کہاں خون؟ داد کو پوچھنا تھا کہ نور ڈر کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ داد اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے نور؟ مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ پلیز، کیا دیکھا ہے تم نے؟ داد وہاں شاپنگ مال میں کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہاں وہ آدمی تھا۔ اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑتے وہ بتانے لگی۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے داد بولا، کون نور؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ سب کچھ۔ نور نے اس کی بھوری کالی آنکھوں میں دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گرے آنکھیں گھوم گئیں۔ بے ساختہ اس کی پکڑ داد پر مضبوط ہوئی۔ داد، وہاں اچانک بم کی افواہ پھیلی تو میں اوپر جا رہی تھی اور بھاگتے لوگوں کو دیکھنے لگی، اور جب سب لوگ چلے گئے تو میں اوپر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کہتی پھر سے رو پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں وہ آدمی جو دوسرے آدمی سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اور وہ آدمی نفی میں سر ہلاتے اس سے منتیں کرنے لگا، پر اس بڑے بالوں والے آدمی نے اس کی شہرک پر بلیڈ سے وار کیا تھا اور وہ آدمی مر گیا، اور میں وہاں سے نور کہہ کر رونے لگی، خوف سے بھاگ گئی، پر دروازے پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا، بالکل ایک ڈری سہمی بچی کی طرح، اور وہ تھی بھی تو بچی جیسی، معصوم سی، کبھی غصے والی تو کبھی سمجھدار سی۔ داد جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے آدمی لفظ پر بیچ میں بولا، کون تھا وہ نور؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر نور نے لبوں پر زبان پھیر کر سر اسبات میں ہلایا۔ وہ داد، وہ سعید عالم کا دوست تھا، وہ ایک گنڈا ہے، لمبے بالوں والا۔ میں نے اسے عالم کے گھر میں دیکھا تھا جب میں حور العین سے ملنے گئی تھی۔ داد، میری بہن کیسے درندے لوگوں کے بیچ میں رہ رہی ہے؟ داد، میں برہان کو بتا رہی ہوں، وہ انہیں پکڑ لے گا، میں نے اسے خون کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ داد کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی بولی، تمہارے شاپنگ بیگز؟ داد نے اس کے بال سنوارتے پوچھا تو نور نے آنکھیں جھپکی۔ کاش وہ سب وہ نہ دیکھتی یا ابھی جا کر برہان کو اڑ کر بتا دیتی۔ وہ وہیں گر گئے، نور بولی۔ گر گئے؟ اور تمہیں اس نے پکڑ لیا تھا، پر تم تو ایک عورت کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے کہا تم انہیں شاپنگ مال کے باہر بے ہوش ملی تھی، اور یہ دیکھو تمہارے بیگز۔ وہ کہتا سائڈ پر رکھے بیگز اٹھا کر لایا۔ نور کی آنکھیں پھیل گئیں ان بیگز کو دیکھ کر۔ یہ تو اس کے ہاتھ سے گر گئے تھے، پھر یہاں، اور وہ عورت کون تھی؟ داد نے وہ بیگز بیڈ پر الٹ دیے جن میں سے وہی سوٹ نکلے جو نور چھوڑ کر آئی تھی، آلف کو دیکھ کر، اور باقی کے اس کے لیے ہوئے بھی تھے۔ یہ کیا ہے نور؟
दाद ने एक सफेद चिट नूर के सामने की। नूर का खौफ से रंग मजीद पीला पड़ गया। क्या लिखा है दाद? वो डरते डरते बोली। दाद ने एक नजर उस चिट पर डालकर चिट पढ़ी। मुंह खोलने से पहले अपनी बहन का सोच लेना। नूर के दोनों हाथ मुंह पर गए। दाद, देखा दाद, वो ही था। उस नूर कहती रो पड़ी। तब दाद वो चिट फाड़ कर उसके पास आया और उसका सर अपने सीने से लगाया। नूर, अगर तुमने बुरहान से उसका जिक्र कर दिया तो हुरुल ऐन का क्या होगा? वो उनके पास है। उसे चुप करवाने के बाद दाद माथा मसलते बोला, तुम कुछ करो ना दाद, मेरी बहन के लिए, मेरे लिए। नूर उसके मजबूत हाथ पकड़ती मिन्नत करने लगी तो दाद ने उसकी आंखों में देखा जो नहायत ही सुर्ख हो गई थी। मैं करता हूँ कुछ, पर प्लीज तुम इस हादसे का जिक्र किसी से मत करना, वरना वो हुरुल ऐन को नुकसान पहुंचाएंगे। उसके आंसू साफ करते, उसके बाल संवारते वो बोला तो नूर उसे देखने लगी। दाद, और वो आदमी बेगुनाह जो मारा गया? ज्यादा रोने से उसकी हिचकी बंद गई थी। नूर, उसका बुरहान भाई खुद मालूम करवा लेंगे। प्लीज तुम हुरुल ऐन का सोचो। उस बेचारी की जिंदगी मत मुश्किल करो जो पहले ही उनके शिकंजे में फंसी हुई है। दाद की बात पर वो सोच में पड़ गई। दाद, मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। वो मुझे मारने आ गया तो? वो उसके हाथ सख्ती से पकड़कर शॉपिंग बैग्स को देखने लगी। कुछ नहीं करेगा। तुमने सुना नहीं? उसने कहा था मुंह मत खोलना। अगर तुम किसी से नहीं जिक्र करोगी तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। अब रिलैक्स होकर आराम करो। उसे पानी पिलाकर बेड पर लेटा दिया, तकिया सीधा करते। दाद, इसे बाहर फेंक दो प्लीज। नूर ने उसका हाथ पकड़कर शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया। दाद ने उसके चेहरे को देखा। नहीं नूर, ये हमें काम आ सकते हैं। उसने कहते बैग में से ड्रेसेस डालकर एक साइड पर रखे और उस पर कंफर्टर उड़ा दिया। दरवाजे की जानिब मुड़ा, तब तक बीबी आ गई थी। नूर कहना चाहती थी कि दाद प्लीज रुक जाओ, पर वो कह न सकी और करवट लेकर आंखें सख्ती से मूंद गई। दरवाजे पर पहुंचकर दाद ने गर्दन मोड़कर उसके कंफर्टर में ढकी पुश्त को देखा और मुस्कुरा कर वहां से निकलता चला गया। ये शुक्र था उसके दिमाग में बर वक्त आइडिया आया। क्या हुआ है मेरी बच्ची? भी उसके सर पर हाथ फेरती बोली तो नूर नफी में सर हिलाकर उनकी गोद में अपना मुंह छुपा गई। बी, काश मेरे पास 3 करोड़ आ जाते। वो बुड़बुड़ाई तो बी उसके सर को देखने लगी। बस क्या कर सकते हैं बेटा, पता नहीं किस बदनजर की नजर लग गई है हमारे हंसते बसते घर को। बी कहती पल्लू से आंखें साफ करने लगी और नूर ने अपनी आंखों से निकलते उन गर्म सयाल को बहने दिया। लगता है बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं तुमने मेरी जान। सुबह का वक्त था और सब सो रहे थे और रोज की तरह बीस्ट इस वक्त जिम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहा था। उसका जिस्म किसी फौलाद की तरह था, फैला, चौड़ा, मजबूत। जब भी उस पर किसी की नजर पड़ती तो उसे किसी पहाड़ की मानंद लगता। और ब्लैक किंग के इस महल में उसके रखी गई कई लड़कियां उसकी एक निगाह के लिए आहें भरती थीं, पर उसके पास दिल या जज्बात होते तो वो जानता उनकी बेचैनी, तड़प के बारे में। वो तो एक पहाड़ था, बेजान साकित। अगर उससे कोई सर फोड़े तो जख्म उसे ही आते थे, ना कि पहाड़ को। वैसा ही यहाँ था। अगर वो अचानक किसी के सामने आता तो सांसें रोक देता सिर्फ अपनी शख्सियत से, और अगर कोई उस पर पल भर को नजरें टिकाए रखता तो ऐसा सहर होता था कि उन्हें जकड़ लेता था। उसके शहद रंग बाल, भूरी आंखें, भूरी दाढ़ी, मूछें, मगरूर खड़ी नाक और आंखों में बर वक्त रहने वाला सर्द तासुर। इससे भी खतरनाक, जानलेवा, सहर अंगेज उसके चेहरे पर मौजूद निशान थे जो किसी की सांसें रोक भी सकते थे और कैद भी कर सकते थे। बाकियों की तरह सहर भी पागल थी उसके लिए। सहर पेरिस की मॉडल थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी जो उसने पहली नजर में बीस्ट को देखा था, तभी वो उसकी चाह में पागल हो गई थी। पर जब इस पत्थर के बुत की बाबत उसे मालूम हुआ तो वो साकित रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? ब्लैक किंग का खास आदमी, उसका बीस्ट जो सिर्फ इंसानों को मारने के अलावा कुछ नहीं जानता दुनिया की बाबत। सब ने उसे पास रहने की हदायत की थी, पर वो सब कुछ भुलाए ब्लैक किंग के महल आ गई। उसकी रातें हसीन करने पर उसका मकसद सिर्फ बीस्ट को तस्खीर करना था। सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैली थीं और सईद सुबह ही जॉगिंग से आकर अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था जब उसके पसीने से नम पुश्त पर मोम सी उंगलियां रेंगती महसूस हुई और फिर समातों से सरगोशी टकराई।
وہ خاموش سا ایکسرسائز کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بھی سر پٹک پٹک کر دفع ہو جائے گی۔ میں تمہارے ان سارے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے ایک موقع دو بیسٹ۔ وہ اس کے سینے پر بھورے بالوں میں انگلیاں گھماتی اس کے سامنے آ گئی۔ سلیو لیس سلک کی نائٹی میں سحر اس وقت قیامت لگ رہی تھی اور یہ قیامت بن کر سحر سعید پر چھا جانا چاہتی تھی، پر سامنے موجود انسان نہیں، شاید پتھر تھا جبھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بری آنکھیں جو سامنے ٹکی تھیں، ایسا لگ رہا تھا قیامت بھی آ جائے پر وہ نظریں نہیں پھیرنے والا، پر سحر ہار نہیں ماننے والی تھی۔ وہ اس کی گردن میں ایک بازو ڈال کر دوسرا اس کے پسینے سے بھیگے جسم سے پھیرنے لگی۔ اب کی بار سیر کے جسم نے حرکت بند کر دی جب سحر کا لمبے ناخنوں والے سفید مومی ہاتھ رینگتا اس کی گردن سے اوپر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور اب وہ اس کی آنکھوں میں تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، جذبات دیکھنا چاہتی تھی، پر سرد آنکھوں میں ایک ہی تاثر دیکھ کر وہ چڑ گئی، اور اگلے پل ہاتھ اس نے بڑھایا اور اس کے چہرے پر موجود نشانوں سے ایک پر ٹچ کیا ہی تھا کہ پلک چپکتے ٹھک کی آواز کے ساتھ دل دہلا دینے والی چیخیں پورے جم میں گونجی۔ سحر کا بازو کندھے سے ہی مڑ کر پیچھے تھا اس کے، اور وہ نیچے پڑی تھی، منہ کے بل چیخ رہی تھی۔ ایک قہر آلود نظر اس پر ڈال کر سعید پیچھے ہٹا، پر وہیں رک گیا جب دروازے پر بلیک کنگ کو نائٹی میں کھڑا دیکھا۔ وہ سگار کے گہرے کش لیتا سعید کو دیکھتے پیچھے پڑی سحر کو دیکھنے لگا۔ بلیک کنگ کو معلوم تھا یہ اس کا بیسٹ ہے، اس کا اپنا پالتو جانور، یہ اس کی چیز پر ایک بری نظر ڈالنا تو دور کسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کنگ، اس نے مجھے یہاں بلا کر مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، یہ ایک جانور ہے، درندہ ہے۔ سحر گرتی پڑتی اٹھی، اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کا بازو وہیں اس نے توڑ دیا تھا۔ وہ ایک نظر بلیک کنگ کو دیکھتا مڑا اور سحر اچانک اس کا رخ اپنی طرف دیکھ کر خوف سے چیختی قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ کنگ، مجھے بچا لو، مجھے۔ اس کا ابھی جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ بہت قریب اسے بھوری آنکھیں دکھائی دی، پھر اس کے چہرے پر خون۔ سحر ساکت کھڑی رہی اور پھر لہرا کر نیچے گری، اس کے ساتھ ہی گلے سے خون پانی کی طرح بہنے لگا اور اس کی نظریں سعید کے چہرے پر ٹکی تھی۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں زمان کے ساتھ کراچی جانا ہے، ٹرک لانے کے لیے۔ وہ بغیر سحر کی طرف دیکھے سعید سے مخاطب ہوا، جو حکم۔ سعید نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ بلیک کنگ نے ایک مسکراتی نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ بے وقوف عورت کو انسان اور جانور میں پہچان نہیں کر سکتی۔ کنگ بڑبڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ سر اچھا ہوا سالہ مر گیا، انسپکٹر ارمان نے لاش کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ ایس پی برہان کے شاپنگ مال میں چیکنگ کے دوران انہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے فوٹیجز ملی تھیں جہاں ڈریس چینج کرتی لڑکیوں اور عورتوں کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں۔ لاش کے پاس سے ہی انہیں وہ چپ ملی تھی جس میں وہ ساری ویڈیوز موجود تھیں، شاید وہ انہیں فروخت کرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام واش روم سے بھی انہیں دیواروں میں لگے کیمراز ملے تھے، اور جس کی لاش تھی وہ اس شاپنگ مال کا مالک تھا۔ 1 گھنٹے سے کیمرہ ہیک تھے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ہر جگہ تو کیمرے لگا دیے سوائے انٹرنس پر۔ بے وقوف انسان! غصے سے برہان کا خون جل رہا تھا۔ ایک اور لاش، ایک اور قتل۔ سر، بیسٹ اچھا ہی تو کر رہا ہے، ہم خامخواہ اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ جو کام قانون نہیں کر سکتا وہ بیسٹ کر دیتا ہے، پھر اس میں غلط کیا ہے؟ ارمان نے کہتے برہان کو دیکھا۔ چٹاک! ایک زوردار تھپڑ ارمان کے منہ پر پڑا۔ میں نے تمہیں کہا ہے جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو اس قاتل کی تعریف مت کیا کرو میرے سامنے۔ ارمان سر جھکا کر کھڑا رہ گیا۔ سوری سر، اس نے معذرت کی تو برہان مٹھی بھینچ کر رہ گیا۔ بیسٹ بیسٹ بیسٹ! آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ کون ہوتا ہے سزا دینے والا؟ اگر اتنا شوق ہے مجرموں کو پکڑنے کا تو پولیس کا ساتھ دے، ثبوت کے ساتھ وہ مجرم زندہ پیش کرے، پر نہیں، وہ جانور جب تک اپنے ہاتھ نہ رنگ لے خاموش نہیں بیٹھتا۔ برہان کے غصے پر آس پاس موجود پولیس والے خاموش کھڑے تھے۔ تمہاری نظر ہے شکیل کے گھر پر؟ اس نے ارمان سے پوچھا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں، شکیل کے گھر پر ہم نے اچھی طرح نظر رکھی ہوئی ہے، انسپکٹر ارمان نے جلدی سے بتایا۔
لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو، وہ کہہ کر کیپ پہنتا وہاں سے نکل گیا اور پیچھے اس کے حکم پر سر کو خم دیتے ارمان اس پر عمل کرنے لگا۔ سعید، ایک بات مانیں گے؟ نائٹ سوٹ میں وہ کھڑی بالوں کو برش کرتی بولی۔ کھڑکیوں کے پردے برابر کرتے سعید آواز پر مڑا۔ بولو۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھتا ہوا بولا، مجھے انگلش سکھا دیں پلیز۔ وہ بالوں کا جوڑا بنا کر برش رکھتی بیڈ کی طرف آنے لگی۔ سعید نے خود سے لاپرواہ اسے گہری نظروں سے سر سے پیر تک دیکھا۔ سفید دودھیا گردن سے بال ہٹانے کی وجہ سے شہ رگ سعید کی گہری نظروں میں تھی۔ وہ اس کے چہرے پر لہراتی کچھ شریر لٹیں ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود اپنے آپ سے بے خبر تھی، نہیں جانتی تھی کہ اسے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں، وہ کیسی لگ رہی ہے کیسی نہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کے جوڑے کو کھول دیا جو کسی آبشار کی طرح بکھر گئے اس کے کندھے اور پیٹھ پر، اور بے ساختہ جھجک کر قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ کا مطلب ہاں سمجھوں، وہ انگلیاں چٹکتی بولی۔ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی تھی اور وہ کچھ نروس بھی لگ رہی تھی۔ تم ہاں ہی سمجھو میرا بچہ، سعید کہتے پھر فاصلہ مٹانے لگا اور حور فاصلہ قائم کرتی پیچھے ہونے لگی کہ دیوار سے اس کی پیٹھ ٹکرا گئی، اور وہ ہاتھ لگا کر دیوار کو چیک کرنے لگی کہیں دروازہ تو نہیں کہ وہ بھاگ جائے، پر برا ہو اس وقت کہ وہ دروازہ نہیں دیوار ہی تھی۔ اور سعید آگے بڑھ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ بھاگ کیوں رہی ہو؟ اس کے کندھے سے بال ہٹا کر پیچھے کرتے وہ بولا۔ نہیں تو؟ وہ ایسے ہی یہاں وہاں نظریں گھماتی کانپتے لبوں پر زبان پھیرتے بولی، تم بھاگ رہی ہو میرا بچہ۔ سعید کے مسکرا کر کہنے پر وہ زور و شور سے نفی کرنے لگی۔ نہیں بھاگ رہی؟ اس نے تل پر انگوٹھا پھیرتے اس کے گال کو سہلاتے پوچھا تو حور العین کا دل حلق میں آ گیا۔ نہیں۔ پھر بھی وہ ڈٹی رہی اپنی بات پر۔ سعید نے سر ہلاتے ایک بازو اس کی نازک کمر میں ڈالا اور دوسرے سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اونچا کیا، اور اب کی بار حور العین کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی یا فنا ہو جائے گی اس کی گرم سانسوں سے۔ اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور وہ پوری طرح اس کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ اس کی اور سعید کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑک رہی تھیں۔ وہ جھکنے لگا اس کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر۔ حور بالکل بے بس ہو گئی تھی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی رہ گئی۔ سعید، اس کی داڑھی کی چبھن اپنے رخسار پر محسوس کرتی وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ بھاگ رہی ہو؟ اس کے سینے پر اس کے دونوں ہاتھوں کے دباؤ کو دیکھتے سعید سرگوشی میں بولا۔ حور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے لگا اگر وہ بولی تو اس کے لب اس کے چہرے کو چھو لیں گے، تبھی وہ محض سر کو ہلکی سی نفی میں جنبش دے گئی تھی۔ گریٹ! سعید کی مسکراتی بھوری آنکھیں اس کے لال ٹماٹر ہوتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے سے ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اب کی بار سعید کے لبوں پر بھی مسکراہٹ مچلی۔ اب اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنی ناک کو رگڑتے پوچھا۔ حور العین سہم کر رہ گئی۔ اس بار جواب نہیں دیا۔ سعید کھل کر مسکرایا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی گردن پر جھک کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے کان میں سرگوشی کی۔ حور کیا جواب دیتی؟ وہ سن سی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور ٹانگوں میں کپ کپاہٹ۔ نہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ بول گئی، حالانکہ اس کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسے سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلی کو اچانک باہر پانی سے دور پھینکا گیا ہو۔ سعید نے جواب پر اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا اور اسے مزید خود میں چھپا لیا۔ وہ اس کے دل پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ حور کی اس پر پکڑ مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ ہار کر اپنا آپ اسے سونپ رہی تھی۔ اس کی محبت کی گہرائیوں کو محسوس کر کے اسے اس کے نصیب پر لگے داغ سے جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ وہ اسے ایک ایسی زندگی دے رہا ہے جس کی وہ حقدار نہیں۔ وہ اسے ایسا رشتہ دے رہا ہے جو کوئی بھی مرد اس جیسی داغدار لڑکی کو نہ دیتا۔ سعید نے اپنے شدت بھرے لمس کے ساتھ اس کی آنکھوں کو چومتے اس کی ناک پر لب رکھ دیے۔ اسے وہ ایک پاک اور معصوم
لگتی تھی جس پر کوئی داغ نہیں، بالکل دودھ کی طرح صاف شفاف۔ داغ تو اس میں تھے، گناہ گار تو وہ تھا، حیوان تو وہ خود تھا، جس نے پتہ نہیں کتنوں کا خون بہایا تھا، جس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کیا وہ اس معصوم حور کے قابل تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس کے سائے کے بھی قابل نہیں تھا۔ کہاں حیوان اور کہاں حور، دونوں کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ پر وہ کیا کرتا خود کا، جو اسے دنیا سے چھپا کر، ہر بری نظر سے چھپا کر اپنے دل میں چھپا دینا چاہتا تھا۔ اس کے سرخ نازک پاک لبوں پر اپنے نام کو سننا چاہتا تھا، تاکہ اس سے آگ کے معنی مٹ کر محبت آ جائے۔ کبھی کبھی اسے خود پر بے انتہا غصہ آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں اس کا دل پھر بولنے لگا ہے، کیوں اس نے خاموشی کی چادر اتار دی ہے، کیوں نہیں سمجھ رہا تھا اس کا دل کہ وہ حیوان کا دل ہے، انسان کا نہیں۔ وہ حور ہے، حور العین، پاک، معصوم، بے خبر، اندھیرے میں پلنے والی حور، جس نے حیوان تو سنے تھے پر انہیں دیکھا نہیں تھا، جس نے بیسٹ کا نام تو سنا تھا پر اسے دیکھا نہیں تھا، اس کی سزا، اس کا قانون تو سنا تھا پر نہیں جانتی تھی، نہ ہی دیکھ سکتی تھی کہ اس کا قانون کیا کہتا ہے، اس کی سزا کیسی ہوتی ہے۔ پر اس کا دل کہتا، میں تو شریک نہیں تھا تمہاری حیوانیت میں تم سے الگ ہوں، میرا وجود الگ ہے، بیسٹ اور میری خواہشیں، میری محبتیں، میرا قانون سب الگ ہے تم سے۔ بیسٹ، تم مجھے عین سے دور نہیں کر سکتے، میں تو وہ سیر عالم ہوں جو آگ ہو کر سب کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، میں تو وہ سیر عالم ہوں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خود تڑپ جایا کرتا تھا، خود کو بھوکا رکھ کر کسی دوسرے کا پیٹ بھرتا تھا، جو اتنے ظلمات سہ کر بھی ایک بلی کو بھی نہیں مار سکتا تھا، میں وہ سیر عالم ہوں۔ میرا تمہارا ایک وجود نہیں، ہم دونوں الگ الگ ہیں، ہمارا کوئی میچ نہیں۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آ رہا، تم میرے راستے میں مت آؤ، اور مجھے میری منزل، میری عین کے دل میں جانے سے مت روکو، ورنہ جہاں میرا ٹھکانہ ہے اور جو میرا کام ہے، میں 2 منٹ کے لیے خاموشی اپنا لوں تو تم یہیں رہ جاؤ گے، اور میں اپنا وجود لے کر یہاں سے، اس دنیا سے ہی چلا جاؤں گا، اور پیچھے تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، ویران، تنہا۔ حور کو لگا وہ اس کی گرم سانسوں میں سانس لے رہی ہو جو اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے لگا پورے کمرے میں کسی ڈول کی آواز گونج رہی ہو۔ وہ بغیر حس و حرکت کے اس کی باہوں میں تھی اور اپنے چہرے کے ہر نقش پر اس کا نرم گرم لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لب آپس میں پیوست تھے اور پکڑ میں سختی کہ اگر ذرا بھی چھوڑا تو وہ لہرا کر اس کی باہوں میں گر جائے گی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر۔ سعید دیوانہ وار اس کے چہرے پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا، اور اب وہ اس پر مزید جھکنے ہی والا تھا کہ اچانک ان پر چھائے سحر کو کسی دشمن کی طرح دروازے پر ہوتے نوک نے توڑا۔ حور ایک دم ہوش میں آتے مچل کر اس سے دور ہوئی اور دیوار سے لگ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ سعید، کون ہے؟ اس کی رنگت پیلی پڑ گئی اور ہاتھ پاؤں بالکل ساکت رہ گئے۔ اسے لگا آج وہ پھر مر جائے گی، اور اس کے دل نے جو دھڑکنا شروع کیا تھا پھر ساکت پڑ جائے گا، اور وہ اس دشمنی جاں سے چھین لی جائے گی۔ تم صرف میری ہو، بلائنڈ بیوٹی، بلیک کنگ کی بیوٹی۔ اس کے کانوں میں آواز گونجنے لگی، اور سعید اس کی بگڑتی حالت کو دیکھتے دروازے کو غصے سے دیکھنے لگا۔ آج اسے لگا وہ اپنے ہی آدمیوں کا خون کر دے گا۔ اس نے جلدی سے وارڈروب سے شرٹ نکال کر پہنی اور بٹن بند کرتے دروازے کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی مسکان اپنے دانتوں کی زبردستی نمائش کرتی ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ سعید کا دل چاہا اب بھی ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کا قصہ ہی اپنی زندگی سے ختم کر دے۔ کیا ہے یہ؟ اس کی آواز میں اس قدر سرد پن تھا کہ اس کے مسکراتے لب ایک دم سکڑ گئے۔ وہ یہ حور العین نے کہا تھا کہ اسے امچن نمکی کھانی ہے تو مجھے تھوڑی بہت کوکنگ آتی ہے، میں بنا لائی۔ ایک دم اپنے قدم پیچھے لیتی اس نے بمشکل سعید کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اپنی بات مکمل کی اور ٹرے بالکل بلند کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ سعید نے ایک ہاتھ پیچھے کرتے دروازہ لاک کیا اور دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند کیا کہ دور دور تک ٹھا کی آواز پھیلتی چلی گئی، اور وہ ٹرے اس ڈش کے ساتھ ہی کئی دور فاصلے پر پڑی تھی۔ مسکان کا سانس رک گیا اور وہ منہ کھولے اپنی ڈش کی بے قدری کو دیکھنے لگی۔ سعید،
اچانک ہی سعید نے اس کے گلے سے پکڑ کے دیوار سے لگایا کہ اس کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ کرا کے رہ گئی۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ جو کہا جائے اس پر دھیان دو۔ تم صرف اس کی سیفٹی کے لیے ہو، نہ کہ کک۔ اس کی ہر خوشی، ہر خواہش کو پورا کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ ابھی سعید عالم زندہ ہے، پر تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات۔ ہاتھ پیر مارتی مسکان کی آنکھوں سے پانی نکل آیا اور وہ حیوان بنا اس پر گرا رہا تھا۔ سعید، سر پلیز۔ برتن گرنے کی آواز پر عارف جو اندر آیا تھا، سعید کے ہاتھ کو مسکان کی گردن پر دیکھ کر اس نے منت کرنی شروع کی اور ہاتھ کو ہٹانے لگا۔ سمجھاؤ اسے عارف، اپنی حد میں رہے۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر اپنی سرخ آنکھوں سے عارف کو گھورنے لگا، جس نے بری طرح کھانستی مسکان کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا، اور سعید ایک بھی غلط نظر اس پر ڈالے بنا واپس روم میں چلا گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ پانی لاؤں؟ اسے سانس لیتے دیکھ کر عارف بولا تو مسکان نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ جبرن اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے لگا۔ صرف اپنی صورت دفع کرو، وہ غصے سے کہہ کر ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں اترنے لگی اور کچن میں آ کر پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ جب اس نے کہا ہے ڈنر کے بعد اپنے روم میں چلی جانا یا باہر کہیں تمہارا دل چاہے وہاں چلی جاؤ، پھر کیوں اس کے روم کے آس پاس یا اس کی بیوی کے پاس بھٹکتی رہتی ہو؟ عارف پیچھے آ کر سمجھاتے ہوئے بولا۔ بس بات ختم۔ وہ پانی پی کر اپنا حواس بحال کرتی بولی۔ بات ختم کی نہیں، بات احتیاط کی ہے۔ عارف اس کے سامنے آیا۔ ہاں، میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ اپنے اور اپنی بیوی کے بیچ ذرا سی کسی دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، اور اسے اپنی بیوی کی ہر خواہش عزیز ہے، میں سب سمجھ گئی ہوں۔ اپنا غصہ دباتے وہ معنی خیزی سے بولی۔ تم پھر کوئی کارنامہ سر انجام دینے والی ہو تو مجھے پہلے ہی بتا دو، میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں، کیونکہ میری ابھی شادی تک نہیں ہوئی۔ وہ اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا، نہ ہی اپنے بچوں کو یتیم کر سکتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں، اور اگر ہوگی بھی تو فکر مت کرو، تمہارے بچوں کی پھپھو ابھی زندہ ہے، انہیں یتیم بے سہارا نہیں چھوڑے گی۔ وہ آنکھیں جھپکا کر کہتی وہاں سے چلی گئی، بہت کچھ سوچتے، اور عارف سوچتا رہ گیا کہ اب کیا کرنے والی ہے یہ ستیلی ناگن۔ اس نے روم کا دروازہ لاک کرتے مڑا تو وہ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ سعید ایک گہرا سانس چھوڑ کر اس کے قریب آ گیا۔ کون تھا سعید؟ حور سعید کی موجودگی واپس روم میں محسوس کرتی ہکلا کر خوف سے بولی۔ مسکان تھی۔ سعید نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حور العین مسکان کے نام پر سر ہلاتی خود کو ریلیکس کرنے لگی اور اپنے خوف کو پیچھے دھکیلا۔ اور وہ آواز، وہ برتن کی آواز سن کر ہی تو روم کے بیچوں بیچ آئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گر گئے تھے برتن۔ اس نے پھر سر ہلایا اور اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے ایک دم پیچھے ہوئی۔ سعید نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مجھے نا بہت پیاس لگی ہے۔ سعید کچھ بھی ریاکشن دے اس سے پہلے ہی وہ اپنے پاؤں کا رخ جلدی سے دائیں جانب موڑ کر اپنی سائڈ کی طرف بیڈ پر آ گئی۔ پیاس؟ سعید مسکرا دیا اس کے بہانے پر۔ ہاں، پیاس۔ حور جو بیٹھ کر اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی، زور و شور سے سر اسبات میں ہلا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں اپنے خشک حلق میں اتارنے لگی۔ سعید خاموشی سے اس کی گردن سے اترتے پانی کو دیکھنے لگا اور اب اسے جو گلاس رکھ کر بیڈ پر کمفرٹر اپنے اوپر ڈال کر تکیے میں منہ چھپا کر گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ How long will you run away from me, Anne؟ وہ دوسری طرف اپنی جگہ پر آ کر اس کے کان سے بال پیچھے کرتے سرگوشی میں بولا۔ حور کی بند آنکھیں پٹ سے کھلیں، لفظوں پر نہیں، انگلش پر۔ آپ نے پھر انگلش میں بات کی سعید؟ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھی اور اس سے بولی۔ سعید نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکی۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے انگلش نہیں آتی اور نہ ہی آپ مجھے سکھا رہے ہیں۔ بات کرتے اس کی ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ تو پھر؟ سعید لاپرواہی سے بولا۔ حور نے منہ بنایا۔ مجھے سکھائیں نا پلیز سعید۔ اس کی شرٹ کو پکڑ کر وہ جھنجھوڑنے لگی۔ مجھے نیند آ رہی ہے این، سونا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے بدلہ لینے لگا اور حور کا منہ کھل گیا۔ میں تو ابھی جاگ رہی ہوں، تو پھر آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ جیسے میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم نہیں۔ اس کے جواب نے اس کا منہ بند کر دیا۔
کچھ نہ دیکھتے حور ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی اور سعید اس کی حرکت پر حیران پریشان ہو گیا۔ اسے یاد نہ پڑتا تھا کہ وہ کبھی حیران یا پریشان ہوا ہو، پر یہ لڑکی اس کے ہر جذبے اسے دے رہی تھی زبردستی ہی۔ کیا ہوا میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ٹیشو سے آنسو صاف کرنے لگا۔ حور العین کی سوں سوں جاری تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی صرف آپ کی منت کرنے کے علاوہ، پر آپ بھی میری بات نہیں سنتے۔ آپ کو پتا ہے جب نور اسکول سے پڑھ کر آتی تھی اور میں نرگس بی کے ساتھ گھر میں ہی رہتی تھی تو کبھی کبھی نور مجھ سے انگلش میں بات کرتی تھی اور میں صرف سر ہلا کر رہ جاتی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کی بات، اور مجھے بہت شرمندگی فیل ہوتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، نور کے ساتھ اسکول جانے کا بھی، پر میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں اندھی تھی، اور جہاں اندھی لڑکے لڑکیوں کو پڑھایا جاتا تھا وہاں کی فیس بہت زیادہ تھی جو پاپا دے نہیں سکتے تھے، اور میں کہہ دیتی تھی کہ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے پڑھائی سے نفرت ہے تاکہ ان کا دکھ کم ہو سکے، اور چھپ چھپ کر میں نور کی بکس کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتی تھی اور اپنے دل کی خواہش کو ایسے پوری کرتی تھی۔ وہ بھرائی آواز میں اپنا آپ کھول کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ سعید کی آنکھیں سفیدی کی جگہ سرخ ہو گئیں اور لب بھیجے ہوئے تھے۔ بس روتے نہیں، میں سکھا رہا ہوں تمہیں۔ اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور واپس لیٹ گیا۔ سچی نا؟ وہ بہتی ناک اس کے کالر سے صاف کرتی بولی، پر ایک شرط پر۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ بولا، اور حور جو اس کے سینے پر سر رکھے پڑی تھی شرط پر ایک دم سر اٹھا کر ایسے ہوئی جیسے اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہو۔ سعید کو اس کی حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کیسی؟ مطلب اتنی درد بھری اس کی کہانی پر بھی اسے احساس نہ ہوا جو شرط رکھ رہا تھا۔ میں جو انگلش تمہیں سکھاؤں گا وہ تمہارے اور میرے درمیان ہوگی، اور میرے علاوہ تم کسی سے انگلش میں بات نہیں کرو گی، منظور ہے؟ اس کا سر واپس اپنے سینے پر رکھ کے وہ بولا تو حور منہ بنا کر رہ گئی۔ پر چلو کسی اور سے نہیں، اس چھپکلی مسکان سے تو کرے گی، وہ بھی سعید کی غیر موجودگی میں۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، وہ سر ہلا کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر کل رات سے سٹارٹ کریں گے تمہاری پہلی کلاس۔ اسے اپنے بازو پر ڈال کر وہ بولا۔ ابھی کیوں نہیں سعید؟ اسی لیے کیونکہ بہت رات ہو گئی ہے اور تمہیں سونا ہے۔ دونوں پر کمفرٹر ٹھیک کرتے اس کے گرد اپنا بازو ڈال کر وہ بولا تو حور نے صبر کا دامن پکڑتے سر ہلا کر آنکھیں موند لیں۔